نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وقال تعالى في مقام آخر ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وقال في موضع آخر اغدوا عالما أو متعلما أو مستمعا أو محبا ولا تكن خامسا صدق اللہ العظیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انتہائی فضل، احسان، کرم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں سابقہ طلباء ایک مرتبہ پھر سے ایک نئے تعلیمی سال کے آغاز کے موقع پر جمع ہونے کی ہمیں توفیق کے خاص مرحمت فرمائی، اور خاص کر پھر وہ ہمارے طلباء جو اس مرتبہ درجہ اولیٰ کے اندر تشریف لائے ہیں اور لائیں گے انشاءاللہ، چونکہ آج موسم بہت زیادہ خراب ہے اور بہت سخت بارش مسلسل لگی ہوئی ہے، اس کے باوجود آپ حضرات کی ماشاءاللہ یہ کثرت حاضری بہت ہی زیادہ قابل دید و فخر ہے، اور اللہ تعالی ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی یہ جستجو، یہ کوشش، یہ ہمت، اس کو ہم سلام بھی پیش کرتے ہیں، اور اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو علوم نبویہ کے حصول میں 100% کامیاب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اپنے دین اسلام کی آپ سے کامل درجہ میں کما حقہ خدمت آپ سے لے۔ تو علماء اکرام کی موجودگی میں جسارت کر رہا ہوں اور کچھ باتیں آپ سے عرض کرنی ہے سال کا، چونکہ ابھی آج پہلا دن اور آغاز ہے، تو ایک مذاکرہ ہوتا ہے، ایک تکرار ہی ہوتا ہے کہ چند باتوں کو ہم اس کا اعادہ کر لیں اور آئندہ کے لائحہ عمل کے حوالے سے بھی ہم جان لیں کہ ہم نے آگے کس طرح چلنا ہے۔ جو سابقہ طلباء ہیں ان کو تو ترتیب معلوم ہے، لیکن پھر سے تجدید کے ساتھ، نئے عہد کے ساتھ، نئے عزم کے ساتھ انسان آگے بڑھتا ہے تو مزید بہتری کی طرف چلتا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے سب سے پہلے تو یہ کہ جو نئے طلباء تشریف لائے ہیں، میں دل کی گہرائیوں سے ان حضرات کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، مبارکباد بھی دیتا ہوں کہ دیکھیں یہ پیغام ہدایہ اکیڈمی مانسرا کیمپس کا بہت سارے لوگوں نے پڑھا، سنا، دیکھا، رابطے بھی کیے، شاید کہ ہزاروں میں کئی ہزار لوگوں نے اس کو دیکھا۔ آپ دیکھتے ہیں ہماری کوشش ہوتی ہے، خاص کر جب آپ کی چھٹیاں ہو جاتی ہیں، سالانہ امتحان کے دن گزر جاتے ہیں، تو پھر ہم رات دن کوشش کرتے ہیں کہ یہ پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے، سافٹ کے ذریعے سے بھی، ہارڈ کے ذریعے سے بھی۔ میرے خیال سے اس مرتبہ بھی کوئی 3500 اشتہار میں نے تقسیم کیے بھی ہیں، کروائے بھی ہیں، اور سوشل میڈیا پہ بھی جاتی ہیں چیزیں سامنے۔ یہ اس وجہ سے کہ صرف اور صرف کہ یہ ایک اچھا پیغام ہے، بہت مفید پیغام ہے، اور ایک بہت بڑے سعادت کا کام ہے، اور اس میں ہماری دیگر دنیاوی مصروفیات وہ مجروح بھی نہیں ہوتی اور ان کو ختم بھی نہیں کرنا پڑتا، اس کے ساتھ ساتھ ایک سلسلہ ہے، تو ظاہر بات ہے ہر تیسرا چوتھا آدمی اس کے دل میں یہ خواہش ہوتی ہے، ظاہر بات ہے ایک بہت بڑی سعادت کی بات ہے کہ میں اس سلسلے کو اس میں جاؤں اور اس سعادت کو حاصل کروں۔ لیکن بات وہی ہے کہ اللہ یجتبی من یشاء ویہدی الیہ من ینیب، اللہ جس کو چنتے ہیں اسی کو یہ راستہ نصیب ہوتا ہے۔ سنا بہت ساروں نے، پڑھا بہت ساروں نے، رابطے بھی کیے، لیکن اب جو آپ آئے یا آئیں گے انشاءاللہ مزید، تو یہ سعادت اللہ کی طرف سے آپ حضرات کو ملی ہے، ملنی ہے، تو اس پر اللہ کا بہت زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، جتنا ہم شکر ادا کریں گے اتنا اللہ ہمیں استقامت دیں گے، اتنا ہم استقامت کے ساتھ آگے ہمت کے ساتھ، عزم کے ساتھ چلتے رہیں گے، کیونکہ صرف یہ نہیں ہے کہ ایک انسان ایک شعبے میں آ جائے، ایک ترتیب سے آ جائے اور یہ سمجھے کہ بس اس میں میرا ذاتی کوئی کمال ہے اور اس کو اپنے لیے ذاتی اعتبار سے کوئی فخر سمجھے، نہیں،
اس کو اللہ کی طرف سے خصوصی عنایت سمجھے. اللہ یجتبی من یشاء ویہدی الیہ من ینیب. اللہ کا انتخاب ہے. آپ کے دل میں آپ نے پڑھا سنا دیکھا آنکھوں کے ذریعے سے، آپ نے ایک چیز کو، آپ نے کانوں کے ذریعے سے ایک چیز کو پایا، پھر آپ کے دل کے اندر داعیہ پیدا کیا. کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے. پھر اللہ نے آپ کے اس داعیوں کو آگے چلایا اور آپ کو عزم کے درجے میں لے کے گئے. یہ کون لے کے گئے؟ اللہ. پھر آپ کو اللہ نے آج اس سخت بارش کے موسم پہ، وہ دیکھیں ہمارے بعض طلباء بالاکوٹ سے بھی اوپر 2 گھنٹے کا پیدل سفر کر کے وہاں سے اتر کے پہاڑوں سے اتر کے یہاں پہنچے ہیں. عزم ہے، ایک استقامت ہے، ایک چیز ہے. یہ اللہ کی طرف سے عنایت ہوتی ہے. تو اس لیے ہمیں اللہ کا اس پر بہت زیادہ شکر بھی ادا کرنا چاہیے، اور ہم آپ کا دل سے شکریہ بھی ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہماری میں جو دعوت تھی اس پر آپ نے لبیک کہا، آپ تشریف لائے. اللہ آپ کے لیے آسانیاں فرمائے. اس کے ساتھ ساتھ میں نے جو آیات پڑھی ہیں ان کا تعلق علم اور علماء کے فضائل سے ہے، مناقب سے ہے، ان کی شان، عظمت شان سے ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یرفع اللہ الذین آمنوا منکم. یہ انسان دنیا میں تو ویسے تو 8 ارب کے لگ بھگ ہیں، لیکن ان میں عظمت والے کون ہیں؟ تو اللہ فرماتے ہیں عظمت والے وہ ہیں جن کے دلوں میں ایمان کی دولت موجود ہے. یرفع اللہ الذین آمنوا منکم. ایمان والے عظمت والے ہیں. اللہ ان کے رتبوں کو بلند کرتے ہیں. لیکن پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کچھ خاص بھی ہوتے ہیں، یعنی عظمت والوں میں بھی کچھ خاص ہوتے ہیں، جس طرح ہم کہتے ہیں خواص کی جماعت آ گئی، خواص ہیں یہ. تو وہ کون ہے پھر؟ تو اللہ تعالیٰ نے آگے اسی آیت میں فرما دیا والذین اوتوا العلم درجات. ان ایمان والوں میں جو علوم نبویہ کو سینے میں محفوظ کرتے ہیں، یہ پھر اہل ایمان میں بھی VIP لوگ ہیں، خاص لوگ ہیں. تو اللہ آپ کو خاص ہونے کا سرٹیفکیٹ قرآن کریم میں دے رہا ہے. پھر اللہ نے دوسری جگہ اسی مضمون کو جو فرمایا قل هل يستوي الذين يعلمون والذین لا يعلمون. کہاں برابر ہو سکتے ہیں علم والے اور بے علم؟ کہاں برابر ہو سکتے ہیں؟ برابر نہیں ہو سکتے. تو پھر اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں اور کئی آیات اس حوالے سے ہیں جو علم اور علماء کے فضائل سے متعلق ہیں. آپ علیہ السلام نے کتنی خوبصورت بات ارشاد، کتنے خوبصورت پیرائے میں فرما دیا. حدیث آپ عام طور پر سنتے پڑھتے رہتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. خیر اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، جو حضرات گرامر پڑھ چکے ہیں ان کو پتہ ہے کہ تم میں بہتر نہیں، سب سے بہتر، بہتر نہیں، تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو 2 کام کرے، قرآن پڑھے اور پڑھائے، سمجھے اور سمجھائے. تو آپ دیکھیں آپ سمجھنے کے لیے آئے ہیں. جب آپس میں تکرار کریں گے، دوسروں کو سمجھائیں گے، وہ مقام بھی آپ کو ملے گا. پھر جیسے جیسے آپ اگلے درجات میں جائیں گے، پچھلے درجات والوں کو پڑھائیں گے، سمجھائیں گے، آپ اپنی جگہ کسی طالب علم کو سمجھائیں گے، پھر اللہ توفیق دیں گے، ساری زندگی کا کام ہے. تو اس ترتیب سے آپ آگے چلیں گے تو یہ کتنی بڑی سعادت کی بات ہوگی. اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں تم میں سب سے بہترین. دیکھیں ایک طرف میں نے آیت پڑھی VIP لوگ، اللہ کیا فرما رہے ہیں کون ہیں؟ ایمان والوں میں علم والے. یہاں حدیث میں اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں؟ تم میں سب سے بہترین. تو VIP لوگ ہو گئے. کون ہے جی؟ جو قرآن سیکھتے سکھاتے ہیں. اب قرآن سیکھنے سکھانے کا مطلب 2 ہیں. اس کے الفاظ سیکھتے سکھاتے ہیں قاری صاحبان، حافظ صاحبان جو قرآن کی تدریس کر رہے ہوتے ہیں، شعبہ حفظ سے وابستہ ہوتے ہیں، شعبہ ناظرہ سے، قاعدہ سے وابستہ ہوتے ہیں. اس کے معانی کو سیکھتے سکھاتے ہیں، جیسے علماء وہ تفسیر پڑھا رہے ہیں، احادیث پڑھا رہے ہیں، فقہ پڑھا رہے ہیں، اس طرح کے علوم پڑھا رہے ہیں. ان سب کے بارے میں آپ علیہ السلام نے گویا فرما دیا کہ تم میں سب سے بہترین لوگ یہ ہیں. اور پھر اس کے علاوہ ایک چیز اور دیکھیں، جتنا آدمی زیادہ اللہ کے قریب ہوتا ہے، زیادہ مقرب ہوتا ہے، اس کو احتیاط بھی اسی قدر کرنی چاہیے. کیوں؟ جب خدا نخواستہ کوئی آدمی کوتاہی کرتے ہیں نا بہت سارے، تو آدمی کو زیادہ افسوس کس پر ہوتا ہے؟ جو آپ کے زیادہ قریب ہو، آپ کے گھر کا آدمی ہو، آپ کے پڑوس میں رہتا ہو، آپ کے محلہ میں رہتا ہو، علاقے میں رہتا ہو، آپ کا قریبی رشتہ دار ہو. تو آپ اس کو کہتے ہیں یار باقی تو چلو لوگوں پر گلہ ہے تو ہے، تو میرا اتنا قریبی دوست ہو کے بھی تو نے یہ کام کیا، اور تو میرا بھائی ہو کے بھی یہ کام کر رہا ہے، تو میرے محلے کا ہو کر، میرے علاقے کا ہو کر بھی تجھے اس کی بھی پرواہ نہیں ہوئی، پاس نہیں رکھا تو نے. تو اس لیے جتنا اللہ کے انسان قریب ہوتا ہے علوم نبوت سیکھنے سکھانے میں، تو اتنا زیادہ اس کو پھر احتیاط بھی کرنی ہوتی ہے. اور اللہ تعالیٰ اسی احتیاط کو بتاتے اور سمجھاتے ہوئے کئی جگہوں پر اللہ اس مضمون کو لاتے ہیں. ان میں سے ایک جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے وَلَٰكِن كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنتُمْ تَدْرُسُونَ.
اللہ فرماتے ہیں اور ہو جاؤ تم ربانیین، رب والے ہو جاؤ، اللہ والے ہو جاؤ۔ رب والے، اللہ والے کون ہوتے ہیں؟ اس کی بہت ساری تشریحات ہیں۔ آسان مفہوم میں یہ، جن کو دیکھیں رب یاد آئے، جن کو دیکھیں رب یاد آئے، ایسے رب والے ہو جاؤ۔ یعنی جن کو دیکھ کر ایک آدمی کہے یار واقعی دیندار ہے، جس کی شکل و صورت کو سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک جب ہم اس کو دیکھیں نا، نظر پڑے تو ہم کہیں یار واقعی دیندار ہے۔ ایسے بولنے کی ضرورت نہ ہو، اگر وہ نہیں بھی بولا، آپ نے پہلی فرصت میں دیکھا، آپ سمجھ گئے یہ رب والا ہے، یہ ہے ربانیین۔ اس کے لیے اس کو وضاحت نہیں کرنی پڑے گی، اس کے لیے اس کو کوئی سند نہیں دینی پڑے گی، اس کو کوئی لمبے چوڑی تشریحات اور تفصیلات نہیں دینی پڑیں گی، بس اس کی نظر جو پڑے گی وہ سمجھ جائے گا وَلَٰكِن كُونُوا رَبَّانِيِّينَ۔ یہ ہے ربانیین۔ اللہ کرے ہم سب اس طرح بن جائیں کہ ہماری شناخت محمدی ہو، ہماری شناخت ربانیین والی ہو، رب والی ہو، اور دیکھتے ہی کل قبر میں بھی اگر جائیں تو قبر کے فرشتے بھی دیکھیں اور کہیں کوئی محمدی آیا ہے، محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کوئی امتی، پیارا امتی آیا ہے۔ کل حشر کے میدان میں آپ علیہ السلام کا سامنا ہو اور صحابہ اکرام کے سامنے جائیں تو اس طرح کی شخصیت، و ظاہر بات ہے دنیا میں جس طرح کی شخصیت، پرسنالٹی، جس طرح کی ہم صورت، شکل و صورت اختیار کریں گے تو آخرت میں پھر اسی ترتیب سے ہم جنت دوزخ میں جانے تک تو معاملات اسی طرح چلیں گے۔ تو پھر ایسی ترتیب ہو کہ انسان ظاہری طور پر وَلَٰكِن كُونُوا رَبَّانِيِّينَ، اور باطنی طور پر بھی بہترین ربانیین والی صفت اس کے اندر موجود ہو، فرائض و واجبات پورے کر رہا ہو، فرائض و واجبات میں کوئی کوتاہی نہ کر رہا ہو، اور فرائض و واجبات سے آگے بڑھ کے اگر اللہ اس کو دین کا کام توفیق دیتے ہیں، تبرعات، نوافل، اس میں بھی بڑھ چڑھ کے آگے، فاستبقوا الخیرات۔ اللہ نے دنیا بنائی، یہ سب کچھ اللہ نے بنایا ہے، اللہ نے اس دنیا کا، اس کا نام بھی دنیا رکھ دیا ہے گھٹیا چیز۔ دنیا کا کیا معنی ہے؟ گھٹیا چیز۔ دنیا کا کیا معنی ہے؟ قریب ہونا، یہ انسان کو آخرت کے قریب کر رہی ہے۔ ایک مرتبہ بھی اللہ نے اس کو رحمت کی نگاہ سے، پیار کی نگاہ سے نہیں دیکھا اللہ نے اس دنیا کو۔ الدنیا ملعونہ، اللہ کے نبی نے فرمایا ہے ہی ساری ملعون، دنیا تو ملعون ہے، لیکن ادھر اللہ فرما رہے ہیں فاستبقوا الخیرات، نیکی کے کاموں میں آگے بڑھو۔ نیکی کے کام کیا ہیں؟ یہ علوم نبوت سیکھنا نیکی کے کاموں میں چوٹی کا کام ہے، اس میں آگے بڑھو، ایک دوسرے سے آگے سبقت لے جاؤ۔ تو ہمیں قرآن کریم بھی اس طرف راغب کر رہا ہے۔ تو میں نے یہ کہا کہ قرآن کہتا ہے وَلَٰكِن كُونُوا رَبَّانِيِّينَ، ربانیین ہو جاؤ۔ کیوں؟ آگے اللہ فرماتے ہیں کیوں؟ اس وجہ سے سارے مسلمان کو ربانیین میں اس کی صفوں میں جانا چاہیے، لیکن خاص کر تم، کون؟ اہل علم۔ کیوں؟ بِمَا كُنتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ، تم اللہ کی کتاب کو سکھاتے ہو۔ یہ اساتذہ کی طرف اشارہ ہو گیا، قرآن کریم اساتذہ کی طرف اشارہ دے رہا ہے۔ تدرسون، پڑھتے بھی ہو، اساتذہ پڑھتے ہیں یا شاگرد پڑھتے ہیں، تو جو سیکھنے سکھانے والا علوم نبوت کو ہوتا ہے، تو اللہ اس آیت کے اندر سمجھا رہے ہیں تمہیں خاص طور پر مجھ سے ڈرنا چاہیے، رب والا ہونا چاہیے، اور پھر ہوتا بھی عالم وہی ہے، انما یخشى اللہ من عبادہ العلماء۔ عالم ہو، اللہ کی خشیت اس کے اندر نہ ہو، خوف نہ ہو اس کے اندر، وہ برابر گناہوں میں، منکرات میں، فواحش میں گرا رہے، وہ کس طرح کا عالم ہے؟ تو یہ قرآن ہمیں جھنجھوڑ رہا ہے مختلف انداز میں۔ بات کو مختصر کر رہا ہوں، اور پھر اللہ کے نبی نے فرمایا، جو میں نے روایت پڑھی، اغدو عالما، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اصل بات تو یہ نا، عالم بنو، پورے عالم بنو، دین سیکھو پورا، لیکن ہر ایک تو عالم نہیں بن سکتا۔ او متعلما، اگر پورا نہیں بن سکتے تو روزانہ کی بنیاد پر اپنی مساجد میں کچھ نہ کچھ سیکھنے والے بن جاؤ، تفسیر، حدیث، بنیادی فقہی مسائل، جائز ناجائز، پاکی ناپاکی، حلال حرام کے بنیادی کچھ مسائل سیکھنے، یہ تو ہر ایک پر لازم ہے نا، ہر مسلمان پر لازم ہے جس نے زندگی گزارنی ہوتی ہے۔ یہ بھی نہیں کر سکتے، او مستمعان، تو پھر کم از کم جہاں موقع ملے، اچانک سے آواز لگی جی یہاں دین کی 10-15 منٹ بات ہوگی، تو وقت بھی ہے، کیوں بھاگ رہے ہو؟ بیٹھو، کہیں کوئی تبلیغ والے ہیں، کہیں کوئی خانقاہ والے ہیں، کہیں کوئی مجاہدین ہیں، کوئی دین کی بات ہو رہی ہے، کوئی 2-4 بیٹھے ہیں امت کی فکر میں، دین کی بات کر رہے ہیں، بیٹھ جائیں۔ یہ ہے مستمعان، یہ آخری درجہ ہے، تیسرا درجہ، یعنی سیکھنے سکھانے کے اعتبار سے۔ او محبہ، اگر اتنی بھی توفیق نہیں ہے تو بڑی محرومیت ہے ویسے، تو پھر آخری درجہ یہ بتایا کہ او محبہ، پھر ان علماء سے، علم والوں سے محبت رکھنا، نفرت نہ رکھنا اندر۔ نفرت آ گئی تباہی ہے، اور یاد رکھیں جس کے دل میں علم اور علماء کی نفرت آ جاتی ہے، اللہ معاف فرمائے، پہلے اس کی اپنی زندگی سے دین رخصت ہو جاتا ہے، ایمان رخصت ہو جاتا ہے، آہستہ آہستہ اللہ معاف فرمائے، پھر یہاں تک بھی بات پہنچتی ہے
اب اس کو فرائض واجبات کی پابندی نکل جاتی ہے، اس کی نسل سے پھر کوئی عالم نہیں بنتا، کوئی دیندار نہیں بنتا، کیونکہ اس کے دل میں بغض ہے۔ اس پر ایک واقعہ میں سنایا کرتا ہوں۔ ہمارے شیخ مولانا خلیل الرحمن صاحب دامت برکاتہم العالیہ، وہ ایک واقعہ انہوں نے سنایا تھا کہ ایک آدمی اس طرح کے کہ جس کا بچہ اچھی خاصی پوزیشن لیتا تھا، اچھے نمبر لیتا تھا، اچانک سے کرتے کرتے وہ کچھ بہت زیادہ اس کے یعنی گراف گر گیا اس کا، بڑے پریشان ہو گیا، معاملہ کیا ہوا ہے؟ تو ایک مرتبہ سال کا آغاز ہی تھا، ایسے بات ہو رہی تھی، علماء کے فضائل پر بھی بات آ گئی، گستاخی سے بچنے سے متعلق بات آ گئی، پھر یہ تو اس کا والد بیٹھا تھا، تو بیان کے بعد آ کے ملا، اس نے کہا جی سمجھ آ گئی ہے مجھے۔ کیا سمجھ آئی ہے؟ جی سمجھ یہ آئی ہے کہ آپ نے فرمایا نا کہ اگر یہ کام اس طرح کے کام کرو گے تو پھر نسلوں سے دین نکلے گا، پھر وہ عالم نہیں بن سکیں گے، علم نہیں پڑھ سکیں گے، علم نافع نہیں مل سکے گا۔ تو میرے خیال سے میں چونکہ ایک سیاسی نقطہ نظر سے علماء کی کچھ مخالفت میں ایک عرصے سے کچھ گفتگو کر رہا ہوں، تو میرے خیال سے شاید وہ اثر اب یہاں پڑنا شروع ہو گیا ہے۔ تو بس میں توبہ طائب ہوتا ہوں، آئندہ اس طرح کی کوئی گفتگو نہ کروں گا۔ پھر وہ اپنے گراف میں اوپر جانے لگا، یہ ہے اس کا اثر۔ یہ آدمی یعنی اس چیز کو سمجھے کہ یہ چیزیں ہیں۔ کل بھی میں نے جمعہ کے اوپر بات کی، میں نے کہا دیکھیں کہ اگر ہمارے دل میں علم، علماء، ان چیزوں کی قدر نہیں ہوگی تو بعض ہمارے اللہ معاف فرمائے بعض ایسے علماء ہیں کہ جن کی اولادوں میں پھر علماء نہیں پیدا ہوئے، وہ دنیا دار بن گئے خالصتاً، بلکہ فساق و فجار آ گئے، وہ معاشرے کے لیے شرم کا باعث آ گئے، ان کی وہ بڑے بڑے کتب خانے، وہ کتابیں بازاروں میں نیلام ہو گئیں۔ پھر ہمارے تبلیغ والے دیکھیں سروزہ لگاتے ہیں، چلا 4 مہینے لگاتے ہیں، اللہ ان کو توفیق دیتے ہیں، وہ علم اور علماء سے جب محبت کرنے لگتے ہیں، وہ کون سے بزرگ ہیں جن کو کہا آپ عالم ہیں، ان کا عالموں کا باپ ہوں، 3 4 پھر ان کے علماء، ان کے وہ بیٹے ان کے علماء ہو جاتے ہیں۔ یہ محبت ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ اس کے اثرات اس کی نسلوں میں دکھاتے ہیں۔ تو یہ چیز ضرور اپنے، بلکہ میں اکثر کہا کرتا ہوں اپنے بچوں کو گھروں میں علماء، علم، مدارس، ان کا مقام سکھایا کریں، ان کی نفرت نہ سکھائیں۔ خدا را سوشل میڈیا پہ تباہی ہے، بربادی ہے، اوپر سے ہم بھی اس طرح کے کام کرنا شروع کر دیں گے، اپنی اولاد کو اپنے ہاتھوں سے برباد کریں گے، نیک لوگوں سے ہٹائیں گے تو پھر تو اس لیے اس چیز کے ہم بھی بہت زیادہ خیال کرنا ہے۔ او محبہ، آخری درجہ یہ ہے کہ محبت دل کے اندر رکھنی چاہیے۔ ولا تکن خامسہ، 5واں نہیں بننا ورنہ تباہی و بربادی ہوگی، یہ چیزیں ہوں گی۔ اب یہ تو آپ فضائل سے متعلق تھا، فضائل بہت ہیں، اللہ تعالیٰ نے بڑے فضائل رکھے ہیں کہ جب اللہ کے راستے میں انسان نکلتا ہے، اللہ کے راستے میں ہوتا ہے دین سیکھنے کے لیے، جب تک وہ واپس نہ لوٹے، فرشتے اس کے پاؤں کے نیچے اپنے پر بچھاتے ہیں، بہت اللہ تعالیٰ نے مقام دیا ہے۔ اب اس کے ساتھ دوسری بات یہ ہے، چونکہ بات مختصر کرنی ہے تو دوسری چیز ہم آج کی چونکہ سال کا آغاز ہے اور کچھ ایسی شرائط ہوتی ہیں، کچھ ایسے ہدایات ہوتی ہیں جن کو سمجھنا سال کے شروع میں ضروری ہوتا ہے تاکہ آگے چلنا اس کے مطابق آسان بھی ہو اور کسی قسم کی پریشانی بھی نہ ہو اور پشیمانی بھی نہ ہو۔ کیونکہ بسا اوقات ایک چیز کے انسان کو اندازہ نہیں ہوتا، پتہ نہیں ہوتا، علم میں نہیں ہوتی، وہ اس کی خلاف ورزی کرتا رہتا ہے، اس کو نقصان ہو جاتا ہے، پھر وہ کہتا ہے جی مجھے کسی نے بتایا نہیں تھا، تو یہ نقصان ہو جاتا ہے۔ اور یہ شرائط اور ہدایات بالکل شروع میں داخلہ کے طور پر یہ خود قرآن سے بھی ثابت ہیں، ہمارے بزرگوں سے بھی یہ چیز ایک جو ہے مرتب انداز میں، منظم انداز سے ان سے چلی آ رہی ہے۔ دیکھیں نا قرآن کریم میں ہے نا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام، خضر علیہ السلام، ہم جو پڑھتے تھے خضر علیہ السلام کے پاس جب پہنچے تھے تو کہا تھا اللہ نے مجھے بھیجا ہے، وہ جو انہوں نے کہا تھا انا عالم، میں سب سے زیادہ روئے ضمیر پر جاننے والا ہوں۔ تو ٹھیک ہے موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، لیکن چونکہ یہ جملہ بڑا آدمی ہو نا، اس طرح کا جملہ پھر اس کی اصلاح ہوتی ہے، تو فرمایا جائیں پھر ادھر حضرت خضر علیہ السلام کے پاس، ان کے پاس علوم تشریح کے ساتھ علوم تکوینیہ بھی تھے، انبیاء کو تو علوم تشریح دی جاتے ہیں نا، تو وہ تکوینیہ کی کچھ جھلک بھی اللہ نے ان کو دی ہوئی تھی۔ تو جب ان کے پاس گئے تو ایک داخلہ لینا تھا گویا ان کے پاس، تو انہوں نے آگے سے شرائط داخلہ میں سے کیا فرمایا، فلا تسألنی عن شیء حتی احدث لک منہ ذکرا، شرط یہ ہے کہ آپ ادھر رہو گے، آپ رہیں گے، لیکن آپ مجھ سے کسی بارے میں پوچھیں گے نہیں جو میں کام کروں گا۔ کیوں؟ اب کام ہی آگے ایسے کرنے تھے، تکوینی نظام تھا، تکوینی نظام میں یہ کیوں ہو رہا ہے، یہ 4 آدمی کھانا کھا رہے ہیں جی، ایک تو بیمار ہو گیا قبر کو، دوسرا بیمار ہوا 6 مہینے بعد جا کے ٹھیک ہوا، 2 بالکل ٹھیک ہیں، یہ کیا چکر ہے، ایک امیر ہے ایک غریب ہے، کیوں ہے، ایکسیڈنٹ ہوا، ایک ہی گاڑی میں 4 آدمی تھے، 2 مر گئے 2 بچ گئے، کیوں، ایک بالکل سلامت ہے، ایک جو زخمی ہے، ایک ادھر ہی مر گیا، یہ کیوں، یہ اللہ کی مرضی، تکوینی نظام ہے، ہم اس میں پڑ جائیں نہیں ایسے کیوں ہے، ایسے کیوں ہے، تو یہ تکوینی نظام ہے اللہ تعالیٰ نے رکھا۔ اب اس کی کچھ جھلک حضرت خضر علیہ السلام کو دی ہوئی تھی، وہ بچہ مارا تھا، انہوں نے قتل کر دیا تھا، وہ جو کشتی کے تختے انہوں نے نکال دیے تھے،
ٹھیک ہے جی. وہ جو گری ہوئی دیوار باوجود اس کے کہ فوجد انہوں نے ابوا ان یضیفوا، انہوں نے مہمانی سے بھی کیا کر دیا تھا، انکار کر دیا تھا. موسیٰ علیہ السلام کو غصہ بھی آیا کہ روٹی رہ دے نہیں تھا زندی دیواراں چاڑا. تو انہوں نے فرمایا نہیں یہ کیوں اس طرح، تو کیوں ہو رہا تھا؟ تو انہوں نے کہا میں نے کہا تھا نا نہیں بولنا. جب تیسری مرتبہ ہوا تو کیا کہنے لگے؟ شرائط داخلہ کی مسلسل تیسری مرتبہ خلاف ورزی. لہٰذا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر طالب علم ایک مرتبہ غلطی کر لے تو فوراً اخراج نہیں کرنا چاہیے اگر قابل برداشت ہو. دوسری مرتبہ تیسری مرتبہ جا کے پھر حد ہو جاتی ہے، پھر نظام بھی چلانا ہوتا ہے. تو اس کا مطلب تیسری مرتبہ بات کہنے لگے ھذا فراق بینی و بینک سأنبئک بتأویل ما لم تستطع علیہ صبرا. بس یہ اب جدائی کا وقت آ چکا ہے، جدائی کا موقع آ چکا ہے، چلے میں آپ کو بتایا دیتا ہوں جو میں نے کیے تھے. پھر بتایا آگے. تو قرآن کریم سے شرائط داخلہ بھی معلوم ہوئی. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جیسی شخصیت شرائط داخلہ میں سے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے، حافظ قرآن ہیں جی نہیں جائیں یہ پہلے حفظ کر کے آئے. میرے شرائط داخلہ میں سے یہ ہے کہ میری بات کو وہ سمجھے جو حافظ بھی ہو، کیونکہ مستدلات جب پیش کرتا ہوں میں تو ادھر سے ادھر سے جگہ جگہ سے استدلال ہوتے ہیں. وہ گئے اور انہوں نے ایک ہفتے کے اندر حفظ کر کے آگے پھر بیٹھ گئے. تو شرائط داخلہ کی طرف اب چند چیزیں ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، اور یہ اس لیے رکھی جا رہی ہیں تاکہ ایک نظام کو اچھے بہتری کے انداز سے ہم آگے لے کے چلیں. ہمارا بھی فائدہ ہے، آپ کا بھی فائدہ ہے، ادارے کا اکیڈمی کا فائدہ ہوتا ہے، اور بہت اچھے طریقے سے آدمی آگے چلتا ہے. سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ حاضری اور وقت کی پابندی یہ بہت ضروری ہے. دیکھیں آپ کے علم میں ہے ہمارے ہفتے میں 2 دن ہوتے ہیں. یہ ہفتے والے دن جو ہے 2 سے عصر تک ہوتے ہیں ہم، اور اتوار کو 9 سے عصر تک ہوتے ہیں. ہاں جو اولیٰ والے ان کی کتابیں چھوٹی ہوتی ہیں تو اس سے پہلے ہماری ترتیب تو یہ رہی ہے کہ ان کو ہم 12:30 پونے 1 تک فارغ کر لیتے تھے. ایسے ہی تھا نا، لیکن ثانیے سے آگے کتابیں ذرا بڑی ہوتی ہیں تو ان کے لیے پھر عصر تک جانا پڑتا ہے ہمیں. اچھا ایک چیز ہی اب یہ دیکھیں وہ جو پورا ہفتہ مدرسوں میں رات دن لگا کے کورس پڑھتے ہیں، آپ یہاں پر 1.5 دن میں گویا پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو پھر آخر میں جا کے تھوڑی سی ترتیب واٹس ایپ یا زوم پر آ جاتی ہے تھوڑی سی، لیکن باقی عمومی طور پر زیادہ کورس آپ ادھر ہی کور کرتے ہیں آگے. تو اب اس میں کیا کرنا ہے، اگر وہ رات دن محنت کرتے ہیں تو آپ کو اس سے زیادہ محنت کرنی چاہیے، لیکن کم از کم یہ تو ہو کہ آپ کی پابندی ادھر بر وقت، مثلا 8 بجے ٹائم ہے تو 8 بجے پہنچ جائیں، 9 بجے ٹائم ہے تو 9 بجے سے 5 10 منٹ 15 منٹ پہلے آ جائیں. اس سے کیا ہوگا، ایک تو جب آپ پابندی کریں گے آپ کی شخصیت، آپ کے جو علم سیکھنے کا جذبہ ہے، یہ جب آپ اللہ کو دکھائیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے راستے کھولیں گے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. جو مجاہد اللہ کے راستے میں کرتا ہے، ایسے نہیں اللہ کی طرف سے اندھیر نگری ہو، اس کے لیے راستہ نہیں، راستے سبلنا، راستے اللہ کھول دیتے ہیں آسانیوں کے، ہدایت کے، اس کے لیے راستے کھول دیتے ہیں. تو حاضری ہو، چھٹی بالکل نہ ہو. سارے کاموں کو مجھے بتائیں، ہم دنیا میں اس وقت جتنے کام کر رہے ہیں، فرائض واجبات تو اپنی جگہ پر ہیں، وہ تو اپنے ٹائم پر ہیں. فرائض واجبات سے علاوہ ہم دین اور دنیا کے جتنے کام بھی کریں گے، کیا یہ کام ان سے زیادہ بہتر ہے یا نہیں ہے؟ اس پر آپ متفق ہیں؟ تو پھر عقل کا تقاضا بھی کیا ہے کہ زیادہ بہتر کام کرنا چاہیے کہ کم بہتر کام پہلے کرنا چاہیے، یا اس کا ٹائم خاص طور پر آ جائے پھر اس پر بھی ہم اس سے کم بہتر کو پکڑ کے بیٹھ جائیں، مطمئن بھی ہو جائیں. تو یقیناً یہ ناسمجھی ہے یا نہیں ہے نا؟ بالکل. تو بس عقل و نقل ہر لحاظ سے آپ اس چیز کو دیکھ لیں. تو اس لیے بر وقت حاضری ہو جائے، ٹائم کی پابندی ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ تمام طلباء جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی کا بہت ہی زیادہ عذر ہے، دیکھیں انسان ہے، دنیا میں رہتا ہے، بشر ہے، تقاضے ساتھ لگیں. کبھی ایسا تقاضا پیش آ جاتا ہے آدمی نہیں ہل سکتا، تو پھر اس کا مناسب طریقہ یہ ہوگا کہ آپ مفتی مہتاب صاحب سے نمبر آپ کے پاس ہوگا، آپ رابطہ کر لیں. لیکن یہ میں کہہ رہا ہوں انتہائی ناگزیر صورتحال، اس میں اللہ نہ کرے کہ ایسا کوئی مسئلہ پیش ہو. میں اپنے بارے میں بتا دیتا ہوں، اللہ نے توفیق دی ہے. میں جامعہ ارشاد الاسلام سے میں نے موقوف نظر تھا، وہاں پڑھا تھا. اس وقت دورہ نہیں تھا 2003 میں، پھر 2004 میں دورہ شروع ہوا. 2003 میں پھر اسلام آباد چلا گیا جامعہ فریدیہ. 6 سالوں میں جا کے چیک کر لیں جامعہ اپنے ارشاد الاسلام میں 6 سالوں میں میری چھٹی نہیں ملے گی اس میں آپ کو. حالانکہ میں بجنا سے، وہ چنار بجنا، وہاں سے آتا ہوتا تھا زیادہ. 2 سال میں نے وہاں گزارے ہیں. گاندھیا میں نے 1 سال گزارا ہے. کتابیں، میرا اصول یہ تھا چھٹی نہیں کرنی، کتابیں ساتھ لانی ہیں، چاہے وہ موٹی موٹی کتابیں. آپ دیکھیں نا 3 درجے سے آگے کیسی کتابیں آ رہی ہیں، 1.5 فٹ کی لمبی کتابیں، یہ اس وقت بھی. تو یہ کتابیں میرے پاس ہوتی تھیں اور میں لے کے آتا تھا اور لے کے جاتا تھا ساتھ. تو آپ
مطلب کوشش ہمت کرنے والی بات ہے نا. کریں گے انشاءاللہ, اللہ سے عزم مانگیں, کریں گے انشاءاللہ ایک ترتیب سے اور عزم کے ساتھ چلیں گے تو کوئی مشکل نہیں ہے. بڑے سے بڑے پہاڑ سر کر لیں گے آپ, لیکن ہمت خدا نخواستہ ہار لی نا, بس پھر کچھ بھی نہیں ہے, پھر مسائل ہوتے ہیں. اور اللہ ہمت دے ہم سب کو. تو اگر چھٹی کی ایسی ترتیب ہو تو پھر آپ ان سے رابطہ کریں گے, لیکن انتہائی آخری درجے میں. اور باقی تاخیر سے جو طلباء تشریف لائیں گے بلکہ آئیں گے تو تو یہ پھر یہ ہوگا کہ وہ استاذ کی مہربانی ہوگی کہ اگر وہ بٹھا دیں یا وہ تھوڑا سی معذرت کر لیں. یہ تھوڑا سا اس ترتیب سے اس کو بھی آپ ذہن میں رکھیں گے نا, تاکہ بر وقت آنے کی ہماری ترتیب بنے. تو معذرت کے ساتھ. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اگر کوئی خدا نخواستہ بہت زیادہ بار بار مسلسل سمجھانے کے باوجود بھی, ظاہر بات ہے پھر ایک آدمی کی وجہ سے باقی پورے نظام پر, سسٹم پر حرف آتا ہے. اس کو باقی حضرات کسی اور انداز آپ سمجھتے ہیں, ایک اور اندازے سے لیتے ہیں. پھر ہمیں بسا اوقات اس کے بارے میں تھوڑا سا سوچنا پڑتا ہے. تو ایسا نہ ہو کہ ہم نہیں چاہتے کہ ہماری وجہ سے, ہمارے قلم یا یہاں کی وجہ سے جو ہے کسی آدمی کا معاملہ یہاں سے کٹ جائے. ہم نہیں چاہتے اس چیز کو. لیکن بسا اوقات پھر نظام کی درستگی کے لیے ہو سکتا ہے کہ ایسی کوئی ترتیبات ہمیں کرنی پڑیں پھر, اور پھر شکایت بھی جناب کو نہیں ہوگی اس حوالے سے. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ دوسری چیز ہے اخلاق اور کردار. تو اخلاق اور کردار یہ تو ہمارا بنیادی مسئلہ ہے. آخرت میں نامہ اعمال, میزان کے اندر سب سے وزنی چیز کون سی ہوگی؟ اچھے اخلاق ہوں گے, اور اخلاص خلوص جس عمل کے اندر زیادہ ہوگا, اچھے اخلاق سب سے وزنی. دنیا میں سب سے زیادہ نیک نامی اللہ کے ہاں کس عمل پر ملتی ہے؟ تقوی پر. تو تقوی, اخلاص, اخلاق, یہ چیزیں ہمارے اندر خوب کوٹ کوٹ کے بھر جائیں اور اچھے طریقے سے ہم چلیں. کسی قسم کا کوئی اساتذہ سے, عملے سے, آپس میں کوئی ناشائستہ بات, ناشائستہ حرکت, کوئی عمل, ایسی چیز جو جڑتی نہ ہو ہم سے, نہ مسلمانی اعتبار سے, نہ ہی طالب علم خاص طور پر, اور نہ ہی مسجد اور مسجد کے تقدس کے خلاف ہو. ان چیزوں سے ہم نے بہت زیادہ اجتناب کرنا ہے. استاذ نہیں بھی ہیں تو کلاس ایسی ترتیب سے ہو, آدمی تھک بھی جاتا ہے, تھوڑا سا لیٹ جاتا ہے, کوئی مسئلہ نہیں, لیکن انداز ایسا ہو بات کرنے کا, باقی سلیقہ طریقہ کہ وہ انتہائی مناسب ہو, تاکہ باہر سے کوئی آدمی آئے نا, محلے کا, باہر کا, وہ دیکھے بھائی یار کس طرح ایک منظم ترتیب کے ساتھ ساتھ. یہ ساری چیزیں تو خیر مدرسے میں ہم تو, میں نے کہا مذاکرہ اور تکرار ہو رہا ہے, کوئی آپ کو سمجھایا نہیں جا رہا. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ فرائض و واجبات کی خوب پابندی ہو, اور تبرعات, نوافل وغیرہ, یہ چیزیں اس انداز سے. ہم منکرات اور فواحش سے, جو گناہ کے کام ہیں, ان سے اللہ مجھے بھی بچائے, آپ کو بھی بچائے. یہ بالکل یعنی دنیا اور آخرت کے خسارے والی باتیں ہوتی ہیں, خاص کر جب علوم نبوت سے آدمی جڑ جائے, مدرسے سے, مسجد سے, ان قرآن سے جڑ جائے, تو پھر تو ظاہر بات ہے گناہ یہ بہت ہی زیادہ خطرناک ہے. اور پھر اس کے بعد تیسری چیز ہے لباس. لباس جیسے چلے پہلے جیسے کیسے پہنتے تھے وہ تو اور معاملہ تھا, اب اللہ نے ایک نسبت دی ہے, تو لباس کو جتنا آپ خود سمجھتے ہیں, لباس میں شریعت نے کوئی خاص تعین نہیں بتائی کہ یہ اس طرح ہے تو اس طرح نہیں کرنا, اس سے آگے نہیں جانا. نہیں, جو آپ سمجھتے ہیں صالحانہ لباس ہوتا ہے, طلباء کا لباس ہوتا ہے, علماء کا لباس ہوتا ہے, نیک لوگوں کا لباس ہوتا ہے, جس سے نیک لوگوں کی شناخت ہوتی ہے, بس اس طرح کا لباس ہونا چاہیے. اور لباس کے ساتھ ساتھ غیر مناسب قسم کے بعض فیشنیبل قسم کے سلسلے ہوتے ہیں, دوسرے تیسرے, تو وہ میرے خیال سے نہیں ہونے چاہیے. ویسے بھی اچھا نہیں لگتا. ویسے بھی زینت اور یہ چیزیں اگر آپ اسلام کو اٹھا کے دیکھیں, عورت کے لیے رکھی ہوئی ہیں, مرد کے لیے زیادہ زیب و زیبائش والے سلسلے نہیں رکھے ہوئے. وہ صرف عورت کے لیے رکھے ہوئے, وہ بھی گھر کے چار دیواری کے اندر خاص ترتیب سے, باہر اس کے لیے بھی نہیں ہے. تو مرد کے لیے زیب و زیبائش نہیں ہے. ہاں, اللہ نے اس کو قدرتی حسن دیا ہے, وہ اپنے آپ کو صاف رکھتا ہے, وہ ایک نزاکت تو ویسے بھی ہوتی ہے, لیکن اس کے علاوہ جس کو آپ سمجھتے ہیں ایکسٹرا ایک چیزیں ہوتی ہیں, وہ آپ سمجھتے ہیں, تو اس طرح کی چیزیں نہیں اچھی ہوتی, ان سے آپ نے آپ کو بچانا ہے. اچھا, وضاقتہ نمبر 4. وضاقتہ میں یہ ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ سنت کے مطابق اس کا چہرہ ہو ساری اس ترتیب سے, ورنہ پھر کیا ہوتا ہے, اس سے نقصان ہوتے ہیں. ایک تو یہ کہ علم کا نور نہیں آتا, دل نہیں لگتا, دل میں نور نہیں ملتا, دلچسپی پیدا نہیں ہوتی, بس ویسے ہی اللہ نہ کرے پھر یہ محرومیت کا بسوں کا سبب بن جاتا ہے. دوسرا, آگے چل کے پھر امتحانات میں وفاق والے بہت استاذ ہیں, وہ بڑی گہری نگاہ رکھتے ہیں, اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس مرتبہ اکا دکا جو مسائل ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, مسائل ہوتے ہیں, اس لیے شروع سے ہی اپنے آپ کو, جب ایک اللہ نے اتنی بڑا, دیکھیں اتنی بڑی قربانی آپ کر رہے ہیں, چھٹی کا ٹائم آپ وہ بھی اللہ کے نام کر رہے ہیں, تو یہ کام تو اتنا مشکل نہیں ہے. تو ایسی ترتیب سے آپ چلیں انشاءاللہ وضاقتہ کے اعتبار سے بھی. اور اسی طرح جو ہے
اسباق کی جو ترتیب ہے باقاعدہ اس کا ایک منظم شیڈول بنا لیں، اس میں یہی رکھیں 3 کام کریں گے. دیکھیں ہمارے مدارس والے اپنی تعلیم میں سب سے آگے کیوں ہیں؟ 3 کام کرتے ہیں. 3 کام کون سے؟ نمبر 1، جو سبق آئندہ پڑھنا ہے رات کو بیٹھ کے کچی پنسل سے مطالعہ کریں. جو سمجھ آیا فبیہا، بہت اچھی بات ہے، اللہ کا شکر ادا کیجیے. جو نہیں سمجھ آیا اس کو آپ ٹک کریں. جو سوال آ رہا ہے کاپی میں نوٹ کریں. جو سوال آ رہا ہے کاپی میں نوٹ کریں. صبح سبق میں حاضری لازمی ہے، جسمانی حاضری بھی اور دماغی بھی. بس اوقات انسان جسمانی حاضری تو کر لیتا ہے لیکن مسائل میں گرا ہوتا ہے اور دماغی حاضری کہیں اور ہوتی ہے، تو اس سے بھی نقصان ہو جاتا ہے. تو دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ جسمانی اور دماغی حاضری. اور پھر اس میں استاد جب پڑھا رہے ہیں تو آپ یہ نوٹ کریں جو چیز آپ کو نہیں سمجھ آئی استاد کیا پڑھا رہے ہیں آپ سمجھ آ جائے گی. نہیں سمجھ آئے پھر اس سے پوچھ لیں، سوالات پوچھ لیں، اپنے سبق کو سمجھ کے اٹھیں. اور اس کے بعد تیسرا کام یہ کریں آپس میں تکرار. یہاں سے جانے سے پہلے تکرار ہو جائے. بنا لیں ترتیب، کوئی مشکل نہیں. خیر گھنٹہ 2 اور جب اللہ نے توفیق دی ہے اور صحیح. اور پھر اس کے بعد آج کل اللہ نے سہولیات دی ہیں موبائل کی، واٹس ایپ کانفرنس کال ہے، اس پر آپ اپنا شروع سے ہی منظم. یہ نہیں امتحان کے دن آئیں گے تو بس پھر ہم تکرار شروع کریں گے، یہ اچھی ترتیب نہیں ہے، نقصان ہوتا ہے اس سے. جب آپ شروع سے ہی چلیں گے نا، شروع سے ہی کانفرنس کال، ایک تو آپس میں آپ کا جوڑ رہے گا، ایک دوسرے کے حال احوال معلوم کریں گے، تسلی دیں گے ایک دوسرے کو، اور قطرے قطرے سے سمندر ایسے بنتا چلا جائے گا. یہ آپ کے لیے آخر میں جا کے کھپانا نہیں ہوگا اپنے آپ کو، بس آہستہ سے امتحان دے دیں گے آپ آرام سے. وفاق کا امتحان کوئی اتنا مشکل نہیں ہوتا جتنا آپ کے سماعی ششمائی کے امتحان مشکل ہوتے ہیں. ایسے ہی ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن اگر آپ نے سماعی ششمائی کو اچھے طریقے سے منظم طریقے سے آپ نے پڑھا ہے تو وفاق کے امتحان اس کے مقابلے میں کچھ نہیں ہوتا. وہ سارے اور پورے پاکستان کو استعداد کو دیکھ کے بناتے ہیں پیپر. لیکن یہ ہے کہ آپ نے محنت بھرپور کرنی ہے. واٹس ایپ پر زوم پر کر سکتے ہیں، لیکن شروع سے میں یہ عرض کر رہا ہوں آخری دنوں میں نہیں، شروع سے ہی ترتیب رکھیں، آپس میں جوڑ رکھیں. کریں گے انشاءاللہ. اس کے لیے واٹس ایپ گروپ بنائیں گے انشاءاللہ. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ ہے کہ سماعی ششمائی کے جو امتحانات آتے ہیں اس میں بس اوقات بعض طلباء اکا دوکا پیپروں میں یا آگے پیچھے ہو جاتے ہیں امتحان، تو اس سے پھر ہمیں سبکی ہوتی ہے. کیا سبکی ہوتی ہے؟ شرمندگی ہوتی ہے نا ہمیں. ہم آگے جب نتیجہ بھیجتے ہیں تو کہتے ہیں یار دیکھیں یہ ایبسنٹ جا رہے، یہ ایبسنٹ جا رہے، کیوں اتنے ایبسنٹ جا رہے ہیں. تو آپ کو تو نہیں پتہ ہوتا، لیکن پھر ہمیں آگے بڑی صفائیاں دینی پڑتی ہیں. تو بس اوقات ہم بڑے پریشان ہوتے ہیں. تو یہ دیکھیں اچھی ترتیب نہیں. جب ایک آدمی ایک فیلڈ میں آیا ہے تو اس کے پورے تقاضوں کے مطابق چلے نا. تو امتحان بھی ہم آپ سے پوچھ کے ان دنوں میں رکھتے ہیں جن دنوں میں آپ سب حاضری کر سکیں. اس کے باوجود بعض حضرات کی طرف سے یہ اس میں کوتاہی نہیں ہونی چاہیے. ہمت کریں گے انشاءاللہ. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اگر خدا نخواستہ ایسی کوئی امتحانوں میں کوئی مسئلہ ہوا تو اس کے بارے میں ہم نے یہ سوچا ہے کہ اس کا پھر رجسٹریشن کارڈ جو ہے ہمارے پاس جو آئے گا یا دیگر جو اس کے لیے جہاں تک ہمارا ہو سکے گا، تو پھر اس کے لیے ظاہر بات ہے آگے وہ حضرات بھی بار بار گلا کرتے ہیں. پھر وہ کہتے ہیں خاص ان امتحانوں میں جو شریک نہیں ہو رہا وہ سنجیدہ نہیں ہے، تو اس وجہ سے وہ پھر مسائل ہو سکتے ہیں بنا دیں کوئی ایسے. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ نظم و ضبط کلاس روم میں، وہ میں نے پہلے بات کر دی، شائستگی کے ساتھ، تہذیب کے ساتھ، تنظیم کے ساتھ، ایک اچھے انداز سے، اور بغیر اجازت کے کلاس چھوڑنے والی عادت بھی نہیں ہونی چاہیے. ماشاءاللہ آپ ویسے بھی اہتمام کرتے ہیں، لیکن بس اوقات اچانک سے کال آ گئی، آدمی کو سمجھ نہیں آتی، مساوق بیٹھا ہو اٹھ جاتا ہے. تو ایسے نہیں کرنا. کلاس ہوتی ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں پہلے تو سائلنٹ پہ لگایا ہے موبائل، سائلنٹ پہ ہی ہونا چاہیے. مدرسوں میں تو الاؤ نہیں ہے نا، لیکن یہاں تو آپ تو ماشاءاللہ سارے ہمارے ہم سے زیادہ بہتر شخصیات ہیں نا، تو اس لیے یہاں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن آپ اس کو سائلنٹ پہ رکھیں. جب سمجھیں کہ کوئی کال آئی اور بہت ضروری ہے اس وقت سننا، اسی وقت سننی ضروری ہے، تو آپ استاد سے کہہ دیں جی ایمرجنسی پیش آئی، تو بس ٹھیک ہے، جا کے بار سن کے فٹافٹ آپ آ جائیں. ایمرجنسی نہیں ہے، بعد میں بھی ہو سکتی ہے، تو پھر تو اس کو توجہ ہی نہ دیں اس کے اوپر. ایسے ہی کریں گے انشاءاللہ. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ رہائشی طلباء جو یہاں پر تشریف رکھیں گے انشاءاللہ، ان کے حوالے سے یہی مسئلہ ہے کہ وہ سابقہ جو طلباء ہیں ان سے وہ پوچھ لیں، جو نئے طلباء اگر ہوں گے ان کے ساتھ، کہ کس طرح یہاں وقت گزارتے ہیں. ٹھیک ہے، ہمارے ہاں مدرسے کا پہلے سے ایک لنگر کی ترتیب چل رہی ہے، اس میں شامل ہوتے ہیں، تو اس میں شامل ہونے کی ایک ترتیب ہے. آپ ہاتھ بٹا کے ایک ترتیب سے آپ اپنا وقت گزار سکتے ہیں، اس ترتیب سے چل سکتے ہیں انشاءاللہ. ظاہر بات ہے ایک آدھ رات آتی ہے نا جو دور کے طلباء ہوتے ہیں، ہمارے مہمان ہوتے ہیں، تو سابقہ طلباء سے اس بارے میں رہنمائی لی جا سکتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے باقی نیت اور اخلاص، وہ میں نے پہلے بات کر دی کہ انما الاعمال بالنیات. اپنا جو نیت ہے وہ صرف کیا ہے؟ اللہ کی رضا حاصل ہو جائے اور دین اسلام کی سربلندی میں استعمال ہو جاؤں، میری اتنے استعمال ہو جائیں.
میں علوم نبوت کو اپنے سینے میں بسا کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا کارآمد امتی بن کے معاشرے کے لیے سامنے آؤں. میں نے اندر بھی بات کی, ہم ایسا کوئی کام کریں, معاشرے میں زندگی گزاریں, ہم صرف اپنے آپ کو فائدہ دے رہے ہوں, اپنے گھر والوں کو فائدہ دے رہے ہوں. یہ سارے کام چرند پرند درند بھی کر رہے ہیں, نہیں کر رہے؟ کیا پرندے جا کے خود کھا کے چونچوں میں پکڑ کے اپنے بچوں کے نہیں لا رہے؟ کیا وہ گھونسلہ نہیں بنا رہے اپنے بچوں کے لیے؟ سارا کام, یہ سارے کام تو وہ بھی کر رہے ہیں اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے. یہ تو دنیا کا کافر بھی کر رہا ہے, سارے کر رہے ہیں. مسلمان اس سے آگے بڑھے گا کیا؟ اس طرح کی زندگی گزارے کہ اس زندگی سے اس کو, اس کے گھر والوں کو اور معاشرے کو جتنا زیادہ ہو سکے فائدہ ہو, اسلام کو فائدہ ہو, مسلمانوں کو فائدہ ہو, اسلام کا دفاع کرے. میں نے اندر کہا, میں نے کہا یہ موبائل بھی ہے نا, اس کا بھی کوئی حق ہے نا. اگر آپ نے سوشل میڈیا استعمال کرنا ہے, فیس بک دیکھنی ہے تو دیکھیں, لیکن فیس بک پہ جو آپ کو اسلام کا دفاع کر سکتے ہیں, اہل حق کا دفاع کر سکتے ہیں, اتنا تو کریں نا. پھرنا اتنا تو کریں. جب آپ دیکھتے ہیں ایک پوسٹ لگی ہے سراسر اسلام کے خلاف ہے, آپ کو جتنا اللہ نے نالج دیا ہے, آپ ایک حد میں رہتے ہوئے ادب اور احترام کے دائرے میں آپ اس کا جواب دیں نا, بتائیں اس کو. پھر یہ بھی تو کوئی ترتیب ہے نا, اس کا پھر حق ادا کریں اس ترتیب سے. تو یہ ہے کہ کرامت بننا سب کے لیے, پورے معاشرے کے لیے جتنا ہو سکے, اور اسلام کو فائدہ دینا, مسلمانوں کو فائدہ دینا, یہ ہے اصل زندگی. اللہ تعالی ہم سب کو ایسی زندگی نصیب فرمائے. تو اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اساتذہ اکرام, چونکہ وہ حضرات, ان کی قدر سب سے پہلے یہ ہے, احترام یہ ہے کہ آپ بر وقت ان سے بھی پہلے کلاس کے ٹائم سے 5-10 منٹ پہلے بیٹھ جائیں, اچھے انداز سے سبق میں اپنی توجہ دکھائیں. سبق جو دیا جائے تو اگلے سبق کے وقت جب پچھلے سبق کے بارے میں پوچھیں تو ایسا سنائیں, ایسا بتائیں کہ ان کا وہ خوش ہو جائیں کہ ہماری محنت کہیں لگ رہی ہے. بس اصل ادب اور احترام تو پہلے یہی ہے. پھر اس کے بعد آداب کے اور تقاضے بھی ہوتے ہیں, لیکن یہ ہے اگر آپ بہت اچھا ادب بھی کر رہے ہیں لیکن آپ اچھی پروگرس نہیں دے رہے اس حوالے سے, وہ جو پوچھ رہے ہیں پھر بھی نہیں آ رہا, پھر پوچھ رہے ہیں پھر بھی نہیں آ رہا, تو استاذ بولے نہ بھی, اندر کوٹتا ہے, یار میں پتہ نہیں پڑھا سے ہی نہیں رہا, کیا مسئلہ ہے, محنت کی قدر نہیں ہو رہی. تو آپ اس سب سے پہلے اس چیز کو, اصل قدر یہ, احترام یہ ہے کہ آپ جو استاد سے پڑھیں اس کو خوب ضبط کریں اور کل استاذ کو ایک اچھا تاثر دیں. یہ, اور اس کے بعد باقی احترام, اور ہر آدمی سمجھتا ہے کہ اساتذہ کا کیا احترام ہے, کس طرح کرنا ہے. اور الحمدللہ مدارس میں یہ روایت بہت اچھے انداز سے چل رہی ہوتی ہے بنسبت عصری اداروں کے, یہاں بہت اچھے انداز سے چل رہی ہوتی ہے. اور عمومی ہدایات یہی ہیں کہ اگر کسی آدمی کو کوئی مسئلہ ہے, کوئی معلومات لینی ہے, کچھ بھی ایسا ہے, یا کوئی, تو وہ مہتاب صاحب سے رابطہ کر سکتے ہیں, مجھ سے اپنے پرسنل نمبر پہ آ کے رابطہ کر سکتا ہے, کوئی ایسی چیز ہے وہ بتا سکتا ہے. اور آگے چلتے ہوئے پھر یہی ہے کہ ہم سارے یہاں جو آئے ہیں, ہم وہ کہتے ہیں نا, ایک عمارت ہو تو اس عمارت کے اندر جتنی اینٹیں لگی ہوتی ہیں, ہر اینٹ دوسرے اینٹ کو کیا کر رہی ہوتی ہے, مضبوط. تو ہم جتنے ہیں, چاہے وہ درجہ اولا کے ہیں, ثانیہ کے ہیں, ثالثہ کے ہیں, رابعہ کے ہیں, ایک دوسرے کو مضبوط کرنے والے ہوں. خاص کر اپنی جو کلاس کے ہیں اپنا واٹس ایپ گروپ بنائیں. اولا والے خاص طور پر ان سے عرض ہے کہ چونکہ ان کا ریکارڈ ابھی ہمارے پاس آئے گا, تو آپ کو ایک ورک ابھی دے دیا جائے گا, اس پر اپنا نام, ولدیت, پتہ, اپنا واٹس ایپ والا نمبر اگر ہو تو لکھتے ہیں, نہ ہو تو پھر دوسرا لکھ دیں. تو یہ تاکہ آپ کو ان کا, اور آج سے ہی آپ کی ایک ترتیب کو یہ بنا دی جائے, آج ہو جائے, کل ہو جائے, آپ کے ایک جو ہیں وہ مانیٹر ہو جائے, آپ کے پراکٹر ہو جائیں, اور کلاس کو مینیج کرنے والے جو واٹس ایپ گروپ کو جو کریں گے, مانیٹر کریں گے, تو تاکہ آپ کے وہ جو میں نے ابھی ترتیب بتائی آپ اس پر بھی اچھے انداز سے چل سکیں انشاءاللہ. تو جو کچھ ہدایات آپ کے سامنے رکھی ہیں میں نے جلدی میں رکھ دی ہیں, امید ہے کہ آپ کو ساری باتیں سمجھ آ گئی ہوں گی. جو ہمارے سابقہ حضرات ہیں ان کو تو بہت اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوں گی, جو نئے حضرات ہیں ان کو بھی سمجھ آ گئی ہوں گی. کسی کی اگر کوئی سوال ہے, کوئی بات پوچھنا چاہتا ہے تو بے شک پوچھ لے. ہے کسی کی کوئی بات, کوئی سوال؟ اچھا ٹھیک, تو چلیں, اللہ پاک آپ کا آنا مبارک فرما دے, اور اللہ اسی عزم میں اور زیادہ ترقی اور جولانی نصیب فرما دے, ہمیں اور زیادہ ہمت کے ساتھ آگے بڑھنے کی اور آگے چلنے کی توفیق نصیب فرما دے. تو ابھی انشاءاللہ دعا ہوگی, اور دعا کے بعد انشاءاللہ پھر اوپر گیلری میں آپ کے لیے, سردی ہے نا تو تھوڑی سی چائے کی ترتیب ہم نے کی ہے, چائے پی لیں گے, اس کے بعد پھر آپ تشریف لے آئیں گے انشاءاللہ. تو آگے کی جو ترتیب ہوگی کلاسوں کی وہ آج سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے, تو کل سے کی ترتیب
8:30 بجے، کل سے 8:30 بجے انشاءاللہ آپ کی کلاسز شروع ہو جائیں گی۔ یہ جہاں ہم بیٹھے ہیں یہ پیچھے لکھا ہے نا کون سا درجہ ہے، یہ آپ کا سب سے سینئر درجہ یہاں ہوگا انشاءاللہ۔ اور باقی جو حضرات ہیں مسجد میں ایک اس طرف ہے ایک اس طرف ہے اور ایک اوپر ہے، بلکہ 2 اوپر ہیں، ایک مسجد میں ہے ثانیہ والے اور 2 اوپر ہیں۔ تو یہ آپ باقاعدہ جگہ مختص ہیں، وہاں نشاندہی ہوئی ہے۔ تو ابھی انشاءاللہ دعا کے بعد چائے پی کے پھر اپنی اپنی کلاسوں میں جہاں آپ کا لکھا ہے آپ وہاں تشریف لے جائیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے جی؟ اللهم انت السلام منك السلام حينا ربنا بسلام وادخلنا دار السلام تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والإكرام ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ہمارے تمام چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما، دنیا آخرت کی تمام بلائیاں عطا فرما، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پکی محبت نصیب فرما، یا اللہ اپنے نیک بندوں کی صحبت نصیب فرما، بار بار نصیب فرما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بلائیاں تجھ سے مانگی ہیں یا اللہ ساری کی ساری ہمیں بھی نصیب فرما۔ جس چیز سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی یا اللہ ہمیں بھی پناہ عطا فرما۔ یا اللہ یہ جو سلسلہ شروع ہے اس کو محض اپنے فضل و کرم سے قیامت تک جاری ساری فرما۔ یا اللہ اس کے جتنے شرکاء ہیں سب کو کامل علم نصیب فرما، مضبوط علم نصیب فرما۔ یا اللہ اس میں کامل طور پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین مبارکہ پر پوری طرح عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اخلاص اور للہیت نصیب فرما۔ یا اللہ ہم سب کو اپنا مضبوط تعلق نصیب فرما، صحیح معنوں میں علم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جتنے بھی فضائل علم کے بارے میں وارد ہوئے ہیں یا اللہ وہ ہم سب کے بارے میں یا اللہ ہم سب کے لیے وہ سارے کے سارے جتنے بھی فضائل ہیں یا اللہ ہم سب کو نصیب فرما۔ یا اللہ جو کچھ مانگا وہ بھی نصیب فرما، جو نہیں مانگ سکے وہ بھی نصیب فرما۔ آمین آمین آمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔